اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ آیا ہے کہ دنیا میں کتنی قسم کے لوگ ہیں، تو یہ آپ کو واضح ہونا چاہیے کہ دنیا میں صرف دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو دنیا کے لیے جی رہے ہیں اور ایک وہ جو اللہ کے لیے جی رہے ہیں۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، دو قسم نہیں ہیں۔ اب دیکھیں اس جو آیت میں نے پڑھی ہے، تھوڑا سا اس میں تدبر کریں۔ اس میں نہ مسلمان کا نام لیا ہے، نہ مشرک کا نام لیا ہے، نہ منافق کا نام لیا ہے، کسی کا نام بھی نہیں لیا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں، فخر کرتے ہیں یہ وہ نا، اور الحمدللہ ہم مسلمان کے گھر میں بعض لوگ بڑا فخر کہتے ہیں نا، تو نہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح کہہ رہا ہے کہ بھئی تم میں سے تو دو قسم کے لوگ ہیں، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ تم میں سے بعض لوگ جو ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، دنیا کی چاہت ہے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں آپ کی ساری دعائیں جو ہیں وہ مٹی سے متعلق ہیں، لوہے کے ٹکڑے مانگ رہے ہیں، سونے چاندی کے ٹکڑے مانگ رہے ہیں نا، اور کیا مانگ رہے ہیں؟ ظاہر، بس ظاہر ظاہر۔ تو منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، آخرت کے طالب، ہمیں بننا چاہیے آخرت کا طالب۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے نا کہ ہمیں کون سا لے لیں؟ عام طور پہ تو آپ دیکھیں تو اکثریت ہم جو پاکستان میں لوگ رہ رہے ہیں یہ طالب دنیا ہیں۔ دنیا، ہمارے آپ لیڈر کو دیکھ لیں، ان کے بھی آخرت کا نام ان کی زبان پر نہیں آئے گا، دنیا کا نام ہے۔ وہ چور ہے، وہ کرپٹ ہے، اور یہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ آخرت کا نام آپ ان کی زبان سے نہیں سنیں گے، اور وہ سنیں گے تو وہ منافقت ہے کہ ہم اس ریاست کو مدینہ بنا دیں گے۔ سنتے ہیں نا آپ، مدینے والی ریاست ہوگی، وہ بھی منافقت ہے۔ بہرحال یہ سب طالب دنیا ہیں، ہم سب لوگ طالب دنیا ہیں، طالب مولا نہیں ہیں۔ یہ بات بھی ذرا دیکھیں، امراض اگر پتہ ہی نہیں چلے ہمیں تو پھر علاج کیسے کریں گے؟ یہ بات بھی تو ہے نا، کہ آپ کو میں میٹھی گولی دے دوں کہ بھئی کلمہ تم نے پڑھا ہوا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہو، اور بس ہے نا، بس تمہارا کام ہو گیا، جس طرح چاہے زندگی کچھ نہیں۔ ہم ہیں طالب دنیا، دنیا دار، طالب دنیا ہے، بس ہمارے تمام ترجیحات جو ہیں وہ دنیا ہیں اور ظاہر ہے، میٹیریل ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل۔ اللہ سے تعلق پیدا کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا کے کام کریں نا۔ ہم کیوں کریں اللہ کی رضا کے کام؟ ہم نے تو اپنے آپ کو راضی کرنا ہے، پہلے اپنی خوشی ہم دیکھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، یہ سب کچھ دیکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے اس آیت میں کہ تم میں سے بعض تو طالب دنیا ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں جو قلیل ہیں مقدار میں، وہ شکر گزار ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، جو تم میں سے بعض ایسے ہیں جو آخرت کے طالب ہیں۔ کیا مطلب؟ انہوں نے اپنی دنیا بیچ دی ہے آخرت کے عوض۔ دنیا کے مفادات نہیں چاہتے، وہ ضروریات کے مطابق زندگی تو گزار رہے ہیں، لیکن نہ عیش و آرام چاہتے ہیں دنیا میں، دنیا کے عیش و آرام کے طالب نہیں ہیں۔ دنیا میں اچھی زندگی، جو میٹیریل والی زندگی ہے، یہ ان کا مقصود نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جس نے اللہ کو راضی کر لیا، اس نے اپنی عاقبت سنوار لی، اس کی عاقبت بن گئی، اس کا جنت میں محل تیار ہو گیا دنیا میں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے ہم میں سے ہر ایک کو، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص نے موت کا مزہ تو ضرور چکھنا ہے۔ تو جب مرنا حق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ عالم آخرت میں۔ جب قیامت آئے گی اور سب لوگ کھڑے ہوں گے تو ہمارا گھر جنت میں تیار ہونا چاہیے، اور وہ ہم نے یہاں تیار کرنا ہے، اپنے مال و جان کو اللہ کے حوالے کر کے۔
یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم